هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق اللہ العظیم۔ مدینہ کی ریاست کا وہ شانہ یاد آتا ہے، مدینہ کی ریاست کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، مدینہ کی ریاست کا زمانہ یاد آتا ہے۔ سامعین محترم، جب آفتاب نبوت اس دنیا فانی سے غروب ہوا تو ریاست مدینہ عجیب و غریب فتنوں سے خلفشار ہونے لگی۔ ارتدت العرب وانہادت الانصار کی صدائیں بلند ہونے لگیں تو پھر یکا یک عقل و خرد حیرت و استعجاب میں گم ہونے لگی کہ موضوع سخن کے کس پہلو پہ لب محسن کو حرکت دوں، کہ ہر پہلو ہی اس بات پر مصر ہے کہ پہلے مجھے بیان کیا جائے۔ صدق و راستی کا اصرار ہے کہ موضوع سے ہم متصف ہیں، اخوت و مساوات کا اصرار ہے کہ یہ موضوع ہمارے لیے بنا تھا، عفو درگزر کی آواز ہے ہم اسی کے لیے بنے تھے، ولولہ حق اور جوش توحید شکوہ کنا ہے ہماری کہاں کمی ہے، اس میں جود و سخا بھی پر احتجاج ہیں، ہمیں مؤخر کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے، شجاعت و بہادری کا کہنا ہے ہم اس کی سرشت میں ہیں، اثار و قربانی کا دعویٰ ہے ہم اس کی فطرت میں تھے۔ ارے جو نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلا گئے ان پر اس سے زائد کیا کہا جا سکتا ہے کہ انہی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، انہی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ ماہ و زماں کو تابندگی بخشی۔ ارباب نظر و فکر، یہی ریاست مدینہ کا تصور تھا جب شہر مصطفیٰ کو وہ بام عروج عطا ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی نسیم سحر کے ٹھنڈے جھونکے باغ ابد کی کلیوں کو کھلانے لگے۔ یہی ریاست مدینہ کا تصور تھا جب پولیس کا محکمہ قائم کر کے ریاست مدینہ کی داخلی پالیسی کا اجرا کیا گیا تو کبھی فوجی دستے اور چھاونیاں مقرر کر کے خارجہ پالیسی کو مضبوط بنایا گیا۔ یہی ریاست مدینہ کا تصور تھا کہ مفلوق حال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کر کے اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی گئی۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کے حکم کو بروئے کار لا کر کیسر و کسریٰ کے غرور و تکبر کو پاش کیا گیا۔ یہی ریاست مدینہ کا تصور تھا کہ ملت اسلامیہ کا کریا کریا جگمگا اٹھا۔ جی ہاں، جمع قرآن، توسیع مسجد نبوی، آرمینیا اور طبرستان پر ریاست مدینہ کا پرچم لہرانے کا کارنامہ، ایرانی بادشاہ کو واصل جہنم کرنا، پہلا بحری بیڑا سمندر میں اتارنا ہی ریاست مدینہ کا تصور تھا۔ جناب صدر، آج کی اس بارونق محفل کے توسط سے ایوان بالا کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی اخوت و مساوات اور عدل و انصاف کی آماجگاہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غیروں کی عادات کو چھوڑ کر ریاست مدینہ کو اپنانا ہوگا، ملک پاکستان کو ریاست مدینہ کی نہج پر سنوارنا ہوگا۔ پھر وہ دن دور نہیں جب امن و امان اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس کفر کے ایوانوں میں ہر طرف اندھیرا ہوگا اور ہر طرف اسلام کا سویرا ہوگا۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، متاع کیسر و کسریٰ پڑی تھی ان کے قدموں پر، عظیم الشان ایسی تھی ریاست مدینہ والوں کی۔ میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم کی، میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم کی، میسر ہو جو دنیا میں ریاست مدینہ والوں کی۔ وما توفیقی اللہ۔